التقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سید الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله معزز سامعین نقیب محفل نعت خوانان حضرات اور قبلہ مامو جی حاجی محمد اشرف صاحب مامو جی محمد اسلم صاحب عظیم دوستو عظیم بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ دی پاک بلند بارگاہ دے اندر بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس اور شیطان دے فتنیاں تو اپنی کامل رحمت دی پناہ عطا فرمائے عزیزان گرامی بحمد اللہ تعالی اے سالانہ اے سال ثواب دی محفل شریف ساڑھے بزرگ والدین مرحومین اونا دے اے سال ثواب واسطے جناب حاجی محمد اشرف صاحب اور محمد اسلم صاحب انہوں نے اس عظیم الشان بزم دا اہتمام فرمایا اللہ جل شانہ اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دے مبارک نالین شریف دا صدقہ ساڑی اس مختصر حاضرینوں
اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے بزرگاں دی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ عظیم دوستو، وقت بالکل تھوڑا ہے اور والدین دی عظمت دے حوالے دے نال ہی میں احادیث مبارکہ تو دو روایتوں جناب کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ جل شانہ مینوں صحیح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جناب نو سن کے سن رب العالمین کامل عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بیان تو قبل مدنی لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے مبارک منبر دا وارث ہون دے ناطے ایک دو گزارشات جناب دے گوش گزار کراں گا۔ کیوں کہ شریعت مطہرہ دا مسئلہ وہ عالم ہی جاندے نے اور عالم تو ہٹ کے اگر عوام الناس سے اندر کوئی سادہ بندہ صحیح حق مسئلہ شریعت کا جانتا ہے تے جڑے نہیں جانتے انہاں نوں دسنا اس دے اوتے واجب ہو جاندا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اساں جیڑا بھی کم کرنے ہیں الحمدللہ رب العالمین سونے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب فرما دے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ واسطہ۔ تو اس آیت مبارک کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ جڑی زندگی اساں گزارنی ہے موت دے وقت تک وہ ساری اساں اسلام دے تابع گزارنی اور ساڈی موت جڑی ہے وہ بھی جناب اسلام دے تابع۔ تو یہ مسئلہ خاص کر کے جناب میرے ماشاءاللہ نقیب محفل میرے بھائی اور میرے ناتھاں حضرات بھائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز اللہ نے بہت خوبصورت گلا عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے بہت کرم کیتا ہے، مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی حمد اور ثنا جناب کردے نے اور الحمدللہ ساڈا اہل سنت دا ایمان ہے کہ اسی کھانے ہی سرکار دا صدقہ، اسی کھانے ہی سرکار دا صدقہ۔ مصر دے اندر ایک اللہ دے فقیر گزر رہے ہیں، از راہ محبت میں عرض کر رہے ہیں، از راہ محبت اپنے برادرانہ طور پہ مصر دے اندر ایک اللہ دے فقیر بزرگ میرے داتا علی حجویری ورگے ایک بندہ بیٹھا حمام دے ریش مبارک جڑی نا وہ کٹا رہا ہے۔ تو اللہ دا فقیر جڑا ہے آخدا ہے چے میں کنی فارسی چے میں کنی تو کیا کر رہا ہے؟ وہ اکو ریش مبارک سرکار کی سنت پاک نو کٹاون والا بول کے کہندا ہے ریش میں تراشم و دل کسیرا نہ خراشم، کہ میں داڑھی کٹا رہا ہوں کسی دا دل نہیں دکھا رہا۔ وہ داڑھی کٹاون والے نے کیا کہ میں داڑھی کٹا رہا ہوں کسی دا دل نہیں دکھا رہا، اور کو اللہ دا فقیر اللہ دا بزرگ ولی اللہ بول کے کہندا ہے ریش میں تراشم و دل کسے نہ خراشم، کہ تو مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کو خراشے لگا رہا ہے، کہ جب تو سرکار کی سنت کو قتل کر رہا ہے، اس کو کٹا کے نیچے گرا رہا ہے، اس پر اس طرح پھیر رہا ہے، اور تو کچھ نہیں مدنی لجپال کا دل جو ہے اس پہ خراشے لگا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سرکار وہ سرکار جو ہمارے لیے کرتے
جب پیدا ہوں تو امتی امتی، جب غاروں میں تو امتی امتی، جب پتھر مارے لوگوں نے تو امتی امتی، اور معاشر کے انسان کے اندر بھی امتی امتی، تو امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے سونے نبی لجپال کی اس سنت کا قتل نہ کرے۔ جب ہم قتل کرتے ہیں تو سرکار کا دل جو ہے، یہ بلیڈ ہم اپنے چہرے پہ نہیں لگاتے، یہ بلیڈ سے ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خراشے لگا رہے ہیں۔ تو دوسری بات میرا بھائی، یہ جو ہم عورتوں کی محفل کی میلاد کرتے ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی جواز نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا قرآن پڑھیں تو اس میں اتنا سختی سے حکم آیا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورتوں واسطے حکم آیا ہے کہ عورت اپنے پاؤں دے اندر اگر زیور پایا ہے تو وہ زمین تے پیر ہولی درے تاکہ اس سے زیور دی آواز بھی غیر بندہ نہ سنے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا فَلَا تَحْتَانَ بِالْقَوْلِ، اگر گھر کے اندر آدمی موجود نہیں، عورت اکیلی ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، باہر دروازہ کھٹکیا ہے، کوئی غیر بندہ آیا ہے، کہ سونا رب فرماتا ہے کہ عورت نرم اور لہجے نال جواب نہ دے بے، بلکہ فلا تحتان بالقول، سخت لہجے نال جواب دے بے، تاکہ باہر کھڑا ہون والا یہ محسوس کرے کہ میں کسی غیرت مند خاتون سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ لاؤڈ سپیکر میں نعتیں پڑھنا یہ کہا غیر مردوں کی آواز، قرآن، عورت قرآن مقدسوں کی آواز میں نہیں پڑھ سکتی۔ گھر کے اندر وہ قرآن پڑھ رہی ہے تو اس کی آواز اگر باہر کسی بازار میں چلتے ہوئے مرد نے سن لی تو وہ قرآن اس پر رحمت نہیں، وہ قرآن اس پر لعنت کرے۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا جناب چل رہا ہے کہ ہم بظاہر تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک بیٹا، میں مثال دیتا ہوں، ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، ابا جان میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، ابا جان مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ تو جب باپ آگے سے اپنے بیٹے کو کہے بیٹا یہ مجھے پانی کا گلاس پکڑانا، تو وہ بیٹا کہے کہ ابا جان مجھے محبت تو ہے لیکن میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتا۔ کیا یہ محبت ہوگی؟ محبت تب ہوگی کہ جب باپ کے حکم پر وہ اپنی جان بھی نچھاور کر دے گا۔ تو مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری تب ہوگی کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دل و جان سے مانیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ عورت، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت گھر کے اندر اگر وہ حامد دستے سے ہر چیز ٹوٹ رہی ہے تو اس حامد دستے کی آواز بھی غیر بندہ نہ سنے۔ تو یہ جو گھروں کے اندر سربراہ ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر، یہ محفل میلاد سے میں انکار نہیں کر رہا، روک نہیں رہا محفل میلاد سے، لیکن بات یہ ہے کہ محرم گھر کے اندر جو محرم مرد ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، وہ اپنے گھر کی اپنے گھر کے اندر بیٹھے، بی بی اپنے گھر کے اندر بیٹھے، سب سے افضل ترین نماز عورت کے گھر کے تہخانے کے اندر ہے۔ کیوں ہے؟ اذان کیوں نہیں پڑھ سکتی عورت؟ بلند آواز میں قرآن مقدس کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتی؟ آج لاؤڈ اسپیکر پہ نعتیں پڑھ رہی ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ نعرے لگا رہی ہے، کیا مرد مر گئے ہیں نعرے لگانے کے لیے؟ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت جو ہے وہ ہم دوسرے مذاہب میں ہم بدنام ہو چکے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے ان کا مذہب۔
تو میرا بھائی جو گھر کے اندر محرم ہے وہ بالکل اپنے گھروں کے اندر اپنی عورتوں کو میں نہیں روک رہا کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ منائیں، لیکن اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر نعتیں بھی پڑھیں، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کریں، ذکر بھی کریں۔ ہمیں اسلاف سے یہ طریقہ نہیں ملا، صحابہ اکرام صحابیات سے ہمیں یہ نہیں ملا۔ حضور بابا فرید الدین کاشقر رحمت اللہ علیہ کہ حرم پاک سے ہمیں یہ طریقہ نہیں ملا، بلکہ آج بھی اگر آپ آستان پاک پتن شریف پہ جائیں تو آپ کی مستورات کی جو قبریں ہیں، حضور بابا فرید الدین کاشقر رحمت اللہ علیہ کے جو حرم شریف کی قبریں ہیں، ان کے چار چفیرے کالے رنگ کا کپڑا لگا ہوا ہے، ان کی قبروں کو بھی پردے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اتنے غیرت مند تھے ولی جن کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو اس بات میں میرا بھائی ذرا غور کیجئے گا کہ بالکل اپنے گھر کے اندر بیٹھے بھی ہیں، باوضو ہو کے بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، نعت شریف پڑھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنے شوہر کو بٹھائیں، اپنے جناب محرم فیملی کو بٹھائیں، اس میں بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس کی آواز غیر بندہ نہ سنے۔ جب غیر بندہ آواز سنے گا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمارے بزرگ امام غزالی اس حد تک لکھ گئے ہیں کہ عورت جو ہے دوری ڈنڈے کے ساتھ اگر گھر میں کوئی چیز کوٹ رہی ہے تو اس دوری ڈنڈے کی آواز غیر بندہ نہ سنے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجھے شرعی احکام کا پتہ تھا تو آپ تک پہنچانا مجھ پہ واجب تھا، میں نے پہنچا دیا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آگے جناب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو جناب عظمت والدین کے حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دے مرن تو بعد اس دے عمل دا سلسلہ کٹ جانا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل اس دے ایسے نے جڑے اس دے نال جاندے نے قبر دے اندر۔ توجہ ہے تھلے بجا پتر لے کے تھلے بجا۔ انسان جدو دنیا تو رخصت ہو جاتا ہے، نہ اس نے نماز پڑھنی ہے، پھر نہ اس نے روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن میرے مدنی لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین عمل ایسے نے جڑے جناب مرن والے دے نال جاندے نے۔ پہلا عمل اس دا علم، دنیا تے رہ کے جڑا اس نے علم پڑھیا ہے، علم حاصل کیتا ہے، اس علم نو اگے پھیلایا ہے، اور جتنا ثواب اس نو علم پڑھن دے اتے اور اگے پھیلاون دے اتے ملے گا، اتنا ہی ثواب جناب اس نو قبر دے اندر ملے گا۔ جڑے پیچھے شگرد چھڑ گیا ہے کہ قاری صاحب نے، علماء اکرام نے، جناب ادھر سے نظامی جناب پڑھار نے مدنی لجپال شریعت مطہرہ دا علم، جتنے شگرد تیار ہو رہے ہیں اور جڑا بھی عمل کرن گے اس عمل دا ثواب اس نو پہنچے گا جڑا کر رہا ہے، اس کے اندر کمی نہیں۔ لیکن جڑا قبر دے اندر چلا گیا ہے، استاد قبر دے اندر چلا گیا ہے، شاگرد پیچھے عمل کر رہا ہے، پھر اس عمل دا ثواب اس استاد نو قبر دے اندر پہنچے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ نیک اولاد، باپ مر گیا ہے، پتر نیک پیچھے چھڑ گیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مدنی لجپال دے درود و سلام دے نذرانے پیش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، غرض کے جڑا بھی نیک عمل پتر کرے گا وہ پتر کو اللہ جل شانہ نے جڑا ثواب عطا کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن قبر دے اندر اس دے باپ نو بھی جناب اس کا ثواب ملے گا۔ توجہ ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ اور تیسرا فرمایا صدقہ و خیرات۔ تین عمل حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک قبر والے نو فائدہ پہنچدا رہے گا قیامت والے دن تک۔ دوسری روایت کے اندر پھر مدنی لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ امت ہے، یہ جدو اپنی قبراں دے اندر جائے گی جناب گنہگار ہون گے، کل بروز قیامت جدو قبراں تو اٹھن گے تے جناب انہاں دے نورانی چہرے ہون گے تے سراں تے نورانی تاج ہون گے، گناہاں تو صاف تے شفاف اٹھن گے۔ کی وجہ ہے کہ پیچھے جڑا اسی جناب سالے سال دے اندر جناب اسی پہنچا رہے ہیں،
فاتحہ کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ کے جناب اپنے امی ابے نوں پہنچا رہے ہیں، اے جناب بدم شریف دا اہتمام کیتا ہے، اے کھانے دا اہتمام کیتا ہے، جناب کسی غریب دی اسی مدد کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غرض کے جتنیاں بھی نیکیاں نے اسی وہ سارا ایصال ثواب اپنے والدین نوں کرنے ہیں، اگرچہ وہ گنہگار قبر دے اندر گئے نے، لیکن کل جدو قبر دے اندر اٹھن گے تے نورانی چہرے ہون گے، سراں تے تاج ہون گے۔ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو جناب عظمت والدین کے حوالے نال میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب بخاری شریف کے اندر والدہ اللہ دی ولی ہے اور پتر بھی اللہ دا ولی ہے، پتر بھی اللہ دا ولی ہے تے والدہ بھی اللہ دی ولی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی ماں دی بددعا تو بچ، اگرچہ کہ ولی اللہ بھی ہوگے تو وہ بھی ماں دی بددعا دے اندر آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ بخاری مسلم دے اندر روایت موجود ہے، بالکل اختصار دے نال جناب عرض کراں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ماں دی شان دے اندر حضرت جریج میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پنگوڑے دے اندر 3 بچے نے جنہاں نے گلاں کیتیاں نے، بالکل چھوٹی عمر دے بچے پنگوڑے دے اندر جڑے نے وہ 3 بچے نے جنہاں نے گلاں کیتیاں نے۔ ایک حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، جدو جناب بنی اسرائیل دی قوم نے تہمت لا دیتی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا تے، تو آپ بچہ لے کے آئیاں تے قوم ساری ٹوٹ کے پہ گئی کہ تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا شوہر نہیں، بچہ کتھوں آ گیا ہے؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ مینوں نہ پوچھو، اس آون والے بچے نوں پوچھو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت 6 دن دے سن، توجہ ہے کتنے دن دے سن؟ 6 دن دے۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام بول کے ارشاد فرماتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ 6 دن دے تے اپنی قوم نو ماں دی پاسبانی دے اندر، پاک دامنی دے اندر اپنی قوم نو جواب دے رہے نے 6 دن دے، انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مینوں کتاب دیتی ہے، وجعلنی نبیا، اور مینوں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ ہے، اونچی بولو ذرا۔ ایتھے اج کئی آخدے نے امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نوں 40 سالاں بعد نبوت دا پتہ لگا ہے۔ 40 سالاں دے بعد جدوں نبوت دا اعلان کیتا ہے ادوں آپ نوں پتہ لگا ہے کہ میں نبی ہاں۔ او جلیا او تا حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جڑے 6 دن دے او پہ اپنے آپ نوں آخدے نے کہ میں اللہ دا بندہ، اللہ نے مینوں کتاب دتی ہے کہ اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تے جڑا عیسیٰ روح اللہ دا بھی نبی ہے، جڑے امام الانبیاء نے انہاں نوں 40 سال بعد خبر بھی ہوندی ہے کہ میں نبی ہاں۔ اور دوسرا فرمایا کہ حضرت یوسف کی گواہی کے اندر وہ بچہ بولیا۔ توجہ ہے، پہلے کہنا بولیا ہے حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام، دوسرے حضرت زلیخا پاک نے جدو جناب آپ نے ورگلایا تے تہمت لگائی، آپ نے جیل پا دیتا کہ وہ بچہ چھوٹا سی، انہیں حضرت یوسف کی پاک دامنی دے اندر جناب شہادت گواہی دیتی سی۔ اور تیسرا فرمایا میرے مدنی لجپال نے جریج دا بچہ، ان واقعہ میں جناب نے سنانا ہوا۔ حضرت جریج بنی اسرائیل سے عابد سن، آپ الگ تھلگ دنیا تو اللہ دے فقیر ہوندے جناب اپنا جنگلاں دے اندر نے، جھونپڑی دے اندر جناب آپ عبادت کر رہے نے۔ آپ دی والدہ نے آپ کو آواز ماری، جریج، آپ نماز پڑھ رہے سن، آپ نماز پڑھ رہے سن، اماں نے آواز ماری، جریج، آپ نماز دے اندر سن، تے فرماتے ہیں اِنَّا صَلَاتِي وَأُمِّي، یا اللہ ادھر تیری نماز ہے، ادھر اماں ہے۔ اماں نے پھر آواز ماری، جریج، آپ نے پھر یہ لفظ کہا اِنَّا صَلَاتِي وَأُمِّي، یا اللہ ادھر تیری نماز ہے، ادھر اماں ہے۔ تیسری مرتبہ جدو حضرت جریج دی اماں نے آواز دیتی تو آپ نماز دے اندر نے ایسے ہی فرما رہے ہیں اِنَّا صَلَاتِي وَأُمِّي، یا اللہ ادھر تیری نماز ہے، ادھر اماں بلا رہی ہے۔
جدو اما نو تیسری مرتبہ بھی جریج کی آواز نہیں آئی، جواب نہیں ملیا، تو ماں نے بد دعا دیتی کہ اے جریج انی دیر تک تم مرنا نہیں جتنی دیر تک بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ ہن اما بھی اللہ دی ولی ہے، پتر بھی اللہ دا ولی ہے۔ ہن ایک بد دعا ماں دے منہوں نکلی پتر دے حق دے اندر، تے اللہ قبول کیویں پیا کردا ہے۔ بنی اسرائیل دی قوم دے اندر ایک عورت آپ دی جھونپڑی دے قریب جناب ایک چرواہا رہندا سی، وہ عورت بن سور کے آ گئی آپ دے کول، اپنا مطالبہ کیتا۔ اللہ دا ولی تے جڑا ہے وہ بالکل وہ اکھ چک کے نہیں ویکھیا، واپس چلی گئی۔ ہن جناب سوچیا اس چرواہے دے کول رات گزاری، واپس چلی گئی، حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہویا، بچہ جناب لے کے تے بادشاہ دے کول چلی گئی، جا کے آخدی ہے کہ بچہ جریج دے۔ ہن ویکھو ماں دے منہوں نکلی بد دعا جریج دے حق دے اندر کیویں بھی قبول ہوندی۔ اما نے آکھیا سی کہ بدکار عورت دا منہ نہ دیکھ لے، اونی دیر تک تو مرنا نہیں۔ ہن او بدکار عورت کس طرح جناب آپ دے سامنے آ رہی ہے؟ ہن بچہ لے کے بادشاہ ساری قوم حضرت جریج دی جھونپڑی تے آ گئے۔ عورت آن کے آکھدی ہے اے جریج اے بچہ تیرا ہے۔ وہ جناب بنی اسرائیل دی قوم ساری آپ نے جھونپڑی لا دیتی، جناب آپ کو مارن پٹن لگ پے۔ آپ نے فرمایا میاں خیر دسو تسیں کی ہویا ہے، کیوں مار رہے جے مینوں؟ انہیں آکھیا جی کہ تساں بدکاری کیتی ہے، اس عورت دے نال تساں زیادتی کیتی ہے، اے بچہ تہاڈا۔ آپ نے فرمایا بچے نوں قریب لے آؤ۔ بچے نوں جدوں اس عورت نے قریب لے آندا تو آپ نے بچے والے اشارہ کر کے آکھیا اے بچے بول دس تیرا باپ کیڑا ہے، اے بچے دس تیرا باپ کیڑا ہے۔ اور وہ بچہ چھوٹا جہا بچہ بالکل 4-5-6 دن دا وہ بول کے کہندا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ ہن جناب اللہ رب العالمین نے او ولیہ جڑی سی ماں دی فتوا او جریج دے حق دے اندر قبول کیتی۔ ہن جریج دی لاج اور شرم جڑی ہے او اللہ پاک نے دیکھو کس طرح رکھی ہے کہ چھوٹے بچے جڑے نہیں بول سکتے اس نو بلا کے کہ لوگاں نو دس چھڈیا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے، ان دی شان سے مقام ہے۔ پھر جدوں بچہ بولیا ہے وہ ساری قوم آپ کو چومن لگ پئی، آپ کو غصے دین لگ پئی تے کہندے نے کہ اساں تیری جھونپڑی اور سونے دی بناواں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں سونے دی نہیں بناونی، جڑی اکھاں دی میری جھونپڑی ایسی اس طرح دی بنا دیو۔ تو معلوم ہوا کہ ماں دی بد دعا اگر زمانے تا ولی بھی ہوئے اگر بد دعا دے دے اللہ پاک اس بد دعا نو پتر دے حق دے اندر بڑی چھتی قبول کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین جنہاں نو عظیم دولت جنہاں دے کول ہے وہ جناب اپنا انہاں دی خدمت کر کے تے جناب اپنا جنت حاصل کرن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ گیا، آن کے عرض کرتا ہے حضور میرا باپ میرے گھر آندا ہے، میرے پوچھنے دے بغیر ہی میرا مال لے جاندا ہے، میرے گھر آندا ہے تے میرے پوچھنے دے بغیر ہی جناب میرے گھر دا سامان تے میرا مال لے جاندا ہے۔ اور انی گل جدوں کریم آقا دی بارگاہ دے اندر اس صحابی نے کیتی نا تے حضور نے فرمایا کہ اسے باپ نو بلاؤ۔ ہن صحابہ گئے باپ نو بلاون واسطے تے باپ نو جدوں جا کے آکھیا نا کہ تینوں حضور بلا رہے نے، تیرے بیٹے نے تیری شکایت کیتی کہ میرا ابا میرے گھر آندا ہے تے جناب وہ مال میرے پوچھنے دے بغیر لے جاندا ہے۔ توجہ بس آخری گل توجہ، پتر نے شکایت کی مچھلی لجپال دی بارگاہ دے اندر کہ میرا باپ میرے گھر آندا ہے تے میرے پوچھن دسن تو بغیر میرا مال لے جاندا ہے۔ تو کریم آقا نے اس بابے نو اس باپ نو صحابہ نو بلایا کہ اس نو بلا کے لے کے آؤ۔ تو بابا جی جناب بالکل ضعیف پھنڈا پھڑیا، جناب کمر انہاں دی ٹیڑھی ٹر کے دل دے اندر وہ اپنا دکھ وہ بچپنا اس دی پیدائش تو لے کے جوانی تک سارے حالات وہ اپنے دل دے اندر سوچ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا یہ چھوٹا سی، اس دی پرورش کیتی، یہ بیمار ہوتا سی، ساری رات نیندر نہیں سی آندی، اس وقت جناب کمزور تے ضعیف سی،
میں نوجوان سا، میں طاقتور سا، میں مال کماندا سا اور میں مال اس سے خرچ کیتا ہے، اس نے پالیا ہے، پوسیا ہے، اس سے شادی کیتی ہے تے اج باپ نے اس دے گھر تو مال لے لیا تے حضور نے جا شکایت کیتی ہے۔ کریم آقا دی بارگاہ دے اندر جدوں بابا گیا نا تے جا کے سلام عرض کیتا، حضور نے فرمایا کہ بابا جی یہ پتر تہاڈا شکایت کر رہا ہے تہاڈی کہ میں گھر دے اندر نہیں ہوندا تے میرا ابا پیچھے ہوندا تے میرا مال لے جاندا ہے۔ تے بابا جی دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے رو کے عرض کردے نے یا رسول اللہ یہ بالکل چھوٹا سی، ایک کمزور سی، میں جوان سا، میں طاقتور سا، میں کمائی کردا سا، میں مالدار سا، یا رسول اللہ میں اندے تے مال خرچ کیتا ہے، انہوں پالیا ہے، پوسیا ہے، اندی شادی کیتی ہے تے یا رسول اللہ انہاں کچھ کرن دے باوجود میں اج تک مطالبہ نہیں رکھیا، اج میں کمزور ہو گیا، اج میں ضعیف ہو گیا ہاں، اج مال اندے کول ہے، اج یہ طاقتور ہے، میں ضعیف ہاں تے یا رسول اللہ مینوں کسی چیز دی ضرورت ہوندی ہے تے میں اندے گھر کو لے آنا تے انہیں شکایت کر دیتی ہے۔ جدو انہیں لفظ بابا جی نے کہا نا تو حضور علیہ السلام دے مبارک اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، صحابہ بھی رون لگ پئے، حتیٰ کہ جس چیز پتھر تک اس بابے دی گل نو سنیا تے او رون لگ پئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بچے تو انتا و مالک علی ابیکا، تو اور تیرا مال تیرے باپ دا، اللہ اکبر، تو اور تیرا مال تیرے باپ دا ہے، جس طرح چاہے تیرا باپ تیرے مال نو اپنی ضرورت دے مطابق خرچ کرے۔ اللہ اکبر، اے میرا بھائی اے شان ہے، اے مقام ہے باپ دا اور والدہ دی عظمت، والدہ دی شان بہت زیادہ ہے۔ کریم آقا صحابہ دے اندر بیٹھے نے، اماں جی آ گئے تے آپ اٹھ کے استقبال کیتا، اپنی چادر مبارک بچھا کے اس اماں جی نو بٹھایا، تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، پھر اماں جی نو الوداع کیتا، الوداع کر کے واپس جدو آئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک وقتاں لیے کون اماں سی؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اے میری اماں حلیمہ دی سہیلی سی۔ کتاب فرمائے اور ساڑھے بزرگ والدین مرحومین مغفورین اللہ جل شانہ انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ پیر باہو دا جناب شیر میں پڑھنا، سلطان العارفین فرماندے نے بسم اللہ اس
ایک شعر فرمائش ہے میرے بھائی نے انہوں نے جناب نے تو جو ہے روشی بولو سبحان اللہ پھر بولو ذرا سبحان اللہ سلطان العارفین فرماتے ہیں ایک دم سجن او ساڈا لکھ دمواری اساں ایک دے مارے مردے جنم گوایا چور بنے در در دے آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جی انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں لجپال کریم آقا دی خوبصورت صرافہ حسن اور والدین دی شان بیان فرما رہے سن حضرت علامہ محمد احسان اللہ چشتی صاحب دوران حاضری میری ملک و ملت کے عظیم خطیب سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت خطیب ذیشان خطیب مقتدی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالعزیز تونسوی صاحب جیتا مجدہ ہوں آپ تشریف لے کے آئے آپ کو دل کی اتھا گرمیوں سے میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آیا اور نہایت ہی خوش بختی میری خوش نصیبی کہ میرا چھوٹا بھی بھائی ارسلان صاحب آپ کی بھی زیارت ہو رہی ہے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کہ آپ کی زیارت ہوئی سامعین محترم محبت نال ایک باری کہو ذرا سبحان اللہ جتنے بھی دوست تشریف لے گئے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف بھائی لیاس صاحب تھوڑا جہا اگے ہو جاؤ تاکہ پیچھے جڑے دوست کھڑے ہیں انہوں نے جگہ مل جائے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے جائے تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ تاکہ پیچھے جڑے دوست تشریف لے آ رہے ہیں انہوں نے جگہ مل جائے آسانی بچوں تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ ارسلان بھائی تسی تھوڑا جہا اگے ہو ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ سامعین محترم یہ قدر زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ آپ فرما رہے تھے والدین کی شان بالکل پتر پاوے زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں قدمہ دکھا
کیونکہ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ. جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ، بھائی افضل شرف حاضرہ، جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ، کہیں کیا سمجھے الیاس بھائی، کہیں کیا سمجھے قرآن کے مضامین اور نمود. ارے جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ، جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ، اور کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی، ارے اتنے الطاف کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ ان کے دربار کرم کا منگتا ہوں. بھکاری میں بھی جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ، اور الطاف میں بھی شہنشاہ مدینہ کا گدا. ارے جانتی ہے مجھے دنیا اسی پہچان کے ساتھ، جانتی ہے مجھے دنیا اسی پہچان کے ساتھ. ہر نقیب کے نام، ہر خطیب کے نام، ہر ناتھان کے نام، ہر عاشق رسول کے نام. میرے آخری چند اشعار کہ مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا. جتنے ہویا کہ میرے سبحان اللہ، جتنے احسان ہویا چکے کہ میرے سبحان اللہ. مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، میں شاہ دو جہاں کا ثنا خان ہو گیا. ارے پیدا میری نجات کا سامان ہو گیا. میرے نبی نے دست کو گلشن بنا دیا، صحرا کرم کا ان کے گلستان ہو گیا. کہتے ہیں مجھ کو لوگ گدائے درے رسول. ارے اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا. اور سدرہ کی حد سے جب بڑا میرا رسول روح الامین دیکھ کے حیران ہو گیا. الطاف وہ تو مر کے بھی تا حشر زندہ ہے، جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا. الطاف وہ تو مر کے بھی تا حشر زندہ ہے، جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا. آئیں سامنے محترم مختصر وقت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترم المقام عزت مآب جناب قبلہ حافظ محمد احسان اللہ چشتی صاحب، فضل اللہ چشتی صاحب، آپ تشریف لے کے آئے اور مختصر وقت میں لجپال کریم آقا کا حسن بیان فرمائیں. آپ کے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری الدین توسری صاحب آپ کا نورانی وجدانی امام فیروز کتاب ہوگا. محبت سے نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. سامعین محترم آئے، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، محافظ ختم نبوت، پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ و مولانا قاری عبدالعزیز توسری صاحب مدد اللہ علیہ. آپ اپنے نورانی وجدانی ایمان افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں گے. آپ کی آمد سے قبل ایک استقبالیہ نعرہ، نعرہ تکبیر. سجاد چک کے میرے بھی نعرہ تکبیر. دربار رسالت میں کیسی بے کھڑی ہوگی، حسان نے ممبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، آقا کے دوسرے پہلو میں عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. نعرہ رسالت، دولے ہاتھ لنگر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آئے سامنے محترم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعزیز توسری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين احسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند محبت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکت تے درود و سلام دا تحفہ پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله ذکر نبی دا کر دیا لینا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا لینا چنگا لگدا ہے اسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے ایسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے مسجد نبوی دے وچ جا کے تینوں گرے ہو کے بھیجنا مسجد نبوی دے وچ جا کے تینوں گرے ہو کے نبی دا تک دے رہنا چنگا لگدا ہے تیرا نبی دا تک دے رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا حمد و صلاۃ و بعد میرے نہایت معزز واجب الاحترام بزرگ نوجوان ساتھی اور عزیزان من برادران ملت دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اللہ کریم آج دی یہ محفل پاک کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے بھائی محمد اسلم انہاں دے والد اور والدہ محترمہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے حضرت محترم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا سونا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا سچا عقیدہ ہے اگر کوئی بچہ دنیا تے آوے بھی اسا نبی دا میلاد منا دے آخو ذرا بس توجہ میرے ور کرنی جے وقت دے دامن دے اندر گنجائش کوئی نہیں بالکل مختصر وقت دے اندر میں اپنی گفتگو ختم کر دیا گا اگر کوئی بچہ دنیا تے آوے اہل سنت و جماعت کا تے اساں تاں وی نبی دا ذکر کرنے اگر کوئی بندہ دنیا تو جائے اساں تاں وی نبی دا ذکر کرنے یہ دیکھو نا جی الحمدللہ اے بھی عقیدہ ایمان مسلک ہے بھائی محمد اسلم نے سالانہ برسی اپنے والدین دا ختم پاک رکھیا تاں وی نبی دے میلاد دی محفل رکھی ہے نبی دے میلاد دے اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا تساں میرے کولوں دعا منگو استجب لکم میں قبول کراں گا ان الذین یستكبرون عن عبادتی فرمایا جڑا بندہ تکبر کرے غرور کرے دعا نہیں منگدا سیدخلون جہنم داخلین جہنم میں جائے گا ذلیل تے رسوا ہو کے جائے گا یہ محفل کرنا یہ بھی دعا ہے محفل کرنا قرآن خوانی کرانا نعت شریف پڑھنا پڑھانا یہ بھی دعا ہے پتہ چلے کہ الحمدللہ سنی دعا دا قائل ہے آگرہ نوجوانہ توجہ کری اللہ کریم نے فرمایا بالوالدین احسانا فرمایا والدین نال احسان کرو حسن سلوک رکھو انہاں دے نال ادب نال پیش آؤ
بڑی مشہور روایت ہے تیرے تے میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے تشریف فرما ہوئے حضور نے مسجد نبوی پاک دی منبر دی پہلی سیڑھی مبارک تے قدم رکھیا آمینہ دے لال لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین بڑی مشہور روایت ہے حضور نے دوسری سیڑھی مبارک تے قدم رکھیا فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا گفتگو ہو گئی وعد و نصیحت ختم ہو گئی صحابہ پاک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں پہلے بھی سیڑھی مبارک تے چڑھدے ہو منبر تے بیٹھے ہو جمعے دے خطبے بھی ارشاد فرمائے نے وعد و نصیحت بھی کرتے رہے ہو پر مدینے والے آج تو پہلا اساں انج دا طریقہ نہیں سی دیکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نواں حکم آیا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہاں فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبرائیل میرے کول سی تے جبرائیل نے رب دی دسی ہوئی دعا کیتی بلکہ بد دعا دے جملے دسے کہ اللہ نے اے اپنا جملے مبارک نازل فرمائے نے فرمایا میں اس دعا تے آمین آکھے آئے تے دعا کی ہے نوجوانوں تین چیزاں نے توجہ کریں ساڈی تقریر دا مکمل ہوا نہیں آغا توجہ کریں قربان جائیے امام الانبیاء کریم علیہ السلام نے منبر دی سیڑھی سے پہلا قدم رکھا ہے تیرے تے میرے نبی لجپال کریم کا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دے بابا جان حسین کریمین دے نانا جان نے پہلی سیڑھی سے قدم رکھا تو تیرے تے میرے نبی نے فرمایا آمین صحابہ پوچھن لگے مدینے والے پہلے بھی تساں منبر مبارک پہ چڑھ دے رہے لیکن مدینے والے کبھی آمین نہیں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج قدم حکم آیا ہے میرے نبی نے فرمایا غاسیہ تھا جبرائیل لے آ کے مینوں آکھیا ہے سویا اللہ پھر فرما گئے فرمایا جس بندے دی زندگی دے اندر تیرے والدین بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جان بزرگی دی حالت دے اندر پہنچ جان جو بندہ اپنے والدین دی خدمت نہ کر کے بلکہ خدمت کر کے جنت نہ کماوے فرمایا وہ بندہ بھی ہلاک برباد ہو جائے یا رسول اللہ جن والدین بزرگوں میں تے وہ بندہ خدمت نہ کرے نہ فرمانیاں کرے اپنے ماں تے پیو دا ادب نہ کرے اے بھی چیز ذہن تے رکھیا جے اگر اولاد بے ادب پیدا ہو جائے نا تے او دے اندر زیادہ ہاتھ ساڈا اپنا بھی اپنی ذرا روٹی وال بھی توجہ کرے آجو اے جڑی بچے نو رزق کھوا رہے کیا اے اندر کوئی حرام تے لقمہ تے نہیں رشوت دا پیسہ شامل تے نہیں دو نمبری بےایمانی دا ٹھگی دا پیسہ شامل تے نہیں جناب جی انج تے اسی لقمے کھواواں گے تے پھر اولاد نے گربان پکڑنی ہاں جی تے پھر انج نہیں ہو سکتا کہ انسان شادیاں تے کراوے جناب ڈھول ڈبے تے آکھے جی بچہ پیدا ہوئے غوث تے سنت تے عمل کرنے والا انج نہیں ہو سکتا غوث پاک کو 17 پوچھیا نبی 17 سپارے کیویں حفظ کیتے نے انہاں فرمایا ماں دے پیٹ وچ قرآن پڑھ کے آیا کتوں جی آؤ ذرا توجہ کری میرے نبی نے فرمایا صحابہ پاک پوچھتے نے مدینے والے چلو پہلی آمین دیر ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر دی دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا ہے مدینے والے آپ آمین فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ آمین کیوں آکھیا جے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا ایسی بھی زندگی دی اندر رمضان دا مہینہ آ جائے فرمایا او دے روزے نہ رکھ کے جنت نہ کھواوے اپنی بخشش نہ کرواوے پھر نبی کی بارگاہ دے اندر جبرائیل نے آکھیا سنیا اللہ فرماتا ہے بندہ بھی ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا آمین امام الانبیاء نے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا صحابہ نے پوچھیا سویا تیسری
مرتبہ آمین کیوں کیا جائے سنگر توجہ کری تیرا عقیدت ایمان پہ بیان کرنا وہاں بڑے بڑے لوگاں نے لکھیا درود پڑھنا شرک ہے نبی دے سلام بھیجنا شرک ہے لیکن قربان جاواں جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرتے نے سنیا اللہ کریم نے فرمایا جیدے سامنے میرے یار کا ذکر کیتا جائے جیدے سامنے میرے یار محمد دا نام لیا جائے نبی دا نام سن کے تیرے اندر درود نہ پڑے اللہ نے فرمایا وہ بندہ بھی برباد ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا آمین الحمدللہ آل سنت و جماعت ہوئے جڑے اپنے نبی تے درود و سلام پڑھتے ہیں ہاں نوجوانہ توجہ کری آج دا نوجوان اگر والد چار یاران دے اندر کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کو چھڑک دے گئے اگر کسے کل تو منع کر دے گئے آخر کی بیٹا تیرے یار برے نے انہوں نے نال نہیں پھرنا اللہ اکبر نوجوان گھر آ کے اپنے والد نو آندا ہے کہ تسا میری بزتی کر دیتی ہے میرے یاران دے اندر میں ڈانٹے آئے لیکن نوجوانہ توجہ کری پوچھو گا کولو جنہاں نے ماں کے پیو دنیا کے رخصت ہو گئے نے پوچھو گا کولو جناب والی خوشی دا ویلا آوے تے ماں تے پیو یاد آندے نے اگر کوئی غمی دا ویلا آ جائے ماں تے پیو یاد آندے نے کدے زمانے دے دکھ سکھ ود جان تو دل کردا دکھ ونڈیے او جدوں ماں نظر نہ آوے پیو نظر نہ آوے او تو جناب والی بندہ دیواروں تے ٹکرا ماردا ہے کہ کاش اج میری ماں ہوندی کاش میرا بابا ہوندا انہاں دے نال تے کے اپنے دل دیاں گلاں کردا لیکن توجہ کری نوجوانا جنہاں دے ماں تے زندہ نے اس نوجوان نو چاہیدا ہے اپنے ماں دے پیو دے پیر چومے اپنے والدین دا ادب و احترام کرے کیونکہ زندگی دی اندر ادب کر لیوے بہترے کہ جدوں دنیا تے ٹر جاندے نے اساں پھر قبراں نو جا کے جناب چم چم کے آندے آں کہ کاش اج میری ماں ہوندی اج میں یہ کر دیتا اج میرا والد ہوندا تے میں یہ کر دیتا تے نوجوان اپنے تیرے کے چھوٹے ہو انہاں دی قدر بھی کر لے انہاں دی ہر آرزو دی اثر پوری کر لے تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک سیاسی حاضر ہوئے آپ کی عرض کرتے نے سنیا میری اجازت دے میں حج بیت اللہ واسطے جانا چاہنا وا لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے غلام رک جاؤ سیابی بیٹھ گئے میرے نبی نے فرمایا دس کہ تیری ماں یا والد زندہ ہے کہ نہیں عرض کرتا سنیا پہ میں سلامت نے میرے نبی نے فرمایا پھر گھر تو جا سیابی عرض کرتا سنیا میں حج دی اجازت کیا مگنا لیکن کسا فرما رہے ہو کہ تو گھر تو جا یا رسول اللہ کی بات بھی سمجھ نہیں آئی میرے نبی نے فرمایا میرے غلام دس اگر تو خانے کعبے پر جائیں گا طواف کعبہ کریں گا بنا مصطفیٰ دے پر جناب علی نوافل ادا کریں گا صفا مروہ کی سعی کریں گا مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے گا میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تیرا طواف کعبہ بھی رد ہو جائے مقام ابراہیم بھی رد ہو جائے صفا مروہ کی سعی بھی رد ہو جائے میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے مینا مزدلفہ عرفات تیرے وہ سارے ارکان بھی رد ہو جائے لیکن میں محمد دی بارگاہ دے اندر اج میں محمد زمانہ دے نام فرمایا تو گھر کر جا محبت نال اپنے والد تے والدہ کے چہرے دی زیارت تو کر لے فرمایا میں محمد گارنٹی دینا اللہ تیرے مقبول حج اکبر کا ثواب دے گا اللہ اکبر میرے نبی کے غلام کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری باری دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تامی تیرو حج دا ثواب دیکھو میں دیکھی کتنی کمال دی بات ہے ماں پیو بھی ساڈے اسی الحمدللہ سارے اہل سنت و جماعت والے پیرا فقیرہ مارے اسا الحمدللہ ہر اللہ کے دیکھ بندے ولی نو بن گیا یہ ولی ہوے کوئی بندے دا پتر اے بھی ذہن سے رکھیا کوئی داڑھی منڈا چرسا پین والا وہ پیر نہیں
کیونکہ میرے نبی اعلی حضرت سرکار مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سے میرے نبی نے فرمایا میری ایک سنت ترک کرنے والا فرمایا بھائی نہیں ہوتا کیوں جی ہمیں بہتا ہوا جتے کو تھلے آوے پھٹتے جاوے اسا او تو ہی مناں گے جدوں 5 وقت دا نمازی ہوے سونے رسول اللہ دی سنت میں رکھی ہوے تے سنت دے مطابق زندگی بھی بسر تو جی میں دی گل کرن لگا نوجوان پلے مان لے آجے لکھاں جناب علی تو صاحب پیرو مرشد دے ہاتھ جا کے چومو آستانیاں تے زندگی گزارو کوئی نفل عبادت زکات حج عمرہ تانوں فائدہ نہیں دے گا جدوں تک تہاڈی ماں یا تہاڈا پیو تہاڈے اوپر راضی نہیں اگر گھر دے وچ بیٹھے ہوئے ساڈے پیر راضی نے مرشد راضی نے ماں بھی راضی ہے والد بھی راضی ہے پھر ساڈی نماز بھی قبول ہے حج بھی قبول ہے زکات تے عمرے بھی قبول نے جے ماں دے پیو راضی امام الانبیاء سرکار لوگ آندے نا کہ نبی کی آمد سے پہلے کیا تھا میں کہا جی تینوں پھر پتہ ہی کوئی نہیں جدو نبی نہیں سی دنیا تے لوگ اپنے بزرگ والدین کو جی جناب کے روانہ دے اندر رسیاں پا کے منڈی دے بیچ آتے کہ لوگوں نوکر خرید لو ہاں جی کسی نو گھر دے اندر نوکرانی دی لوڑ ہوے تے اساں اپنی ماں بیچنی ہے خرید لو کوئی پیو بیچ رہا نوکر لیکن جدو تیرے تے میرے لجپال کریمات آئے نا آنکھوں ذرا سبحان اللہ امام الانبیاء سرکار نے جس وقت تشریف آوری ہوئی میرے نبی نے فرمایا کہ میرے غلاموں اے تواڈے والدین بیچن واسطے نہیں تے میرے نبی دی امت نال کمال اے ملیا اساں جنت سجدیاں دے اندر ملک نے آن لگن گھر بیٹھی ہوئی جنت ناراض تے تیرے تے میرے نبی لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں نہ ماں بیچو نہ پیو بیچو فرمایا اللہ نے انہیں مقام دیتا ہے تساں انہاں دی زیارت کری جو اللہ تانوں حج دا ثواب عطا کرے گا امام الانبیاء سرکار دا کمال دیکھو جنت آسماناں تے رب دی چکی ہے تے میرے تے تیرے میرے نبی نے تیری تے میری ماں دے پیراں دے تھلے رکھ کے دسیا وے کہ جنے تینوں پیدا کیتا وے جنت تیری ماں دے پیراں دے تھلے اللہ اکبر حضرت محترم جے بندے دے والدین راضی ہو جانا میں نہ خدا دی قسم زمانہ سارا بھی دشمن بن جائے تے بندے نوں کچھ نہیں ہو سکے لکھاں تسی دعاواں کرو کہ ماں ناراض ہے تے دعاواں قبول بھی نہیں ہونیاں اس واسطے الحمدللہ اچھی اولاد دی فطرت دیکھو نا جی بھائی اسلام اور انہاں دے بھائی اور گھر والے انہاں دے اپنے چنگے ہون دی جناب دلیل پیش کی کہ والدین دے جان تو بعد بھی الحمدللہ اج انہاں دے عیسیٰ علیہ السلام واسطے محفل کرا کے بیٹھے ہیں اللہ رب اللہ نے درجات بلند فرمائے اللہ جتنے بھی مسلمان صحیح العقیدہ اس دنیا فانی درست ہو گئے سب دی بخشش فرمائے وما علیہ الا دو شیفرا یا نبی سلام علیک یا رسول أنت